وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے، رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے ہیں یا باندھنے، اس حوالے سے ہے۔ اب محترم بھائی، رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے متعلق اور چھوڑنے کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے آپس میں۔ بعض علماء جو ہیں وہ ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں، لیکن یہ ان کا اجتہاد ہے، دلیل کو نہیں واضح، کوئی واضح دلیل نہیں ہے، صرف اجتہاد ہے ان کا، یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ تو بعض دوسرے علماء وہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ باندھنے کی دلیل نہیں، لہذا نہیں باندھنے چاہیے۔ تو بھائی ہمارا رجحان جو ہے وہ اسی طرف ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے چاہیے، باندھنے نہیں چاہیے، کیونکہ باندھنے کی کوئی صریح دلیل نہیں ہے جی، تو لہذا ہاتھ چھوڑ دینے چاہیے، اس لیے کہ طبقات المحدثین کے اندر اور ابو داود وغیرہ کے اندر بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی وہ ہاتھ چھوڑتے تھے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کا صریحاً ہاتھ چھوڑنا یا ارسال کرنا، یعنی ہاتھوں کا چھوڑنا، ارسال اس کو کہتے ہیں، تو وہ ثابت ہے۔ تو جب وہ بالکل واضح ثبوت ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی صحابی نے ان کی مخالفت نہیں کی، تو پتہ چلا سارے صحابہ اسی چیز کے قائل تھے کہ ہاتھ چھوڑنے چاہیے، یہی ثابت ہوتا ہے اس سے۔ تو اس لیے ہاتھ چھوڑ دینے چاہیے، باندھنے نہیں چاہیے، ہماری تحقیق یہی ہے۔ باقی اس مسئلے میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، مقابلے میں کتابیں لکھنا شروع نہیں کر دینی چاہیے۔ بعض علماء ہمارے بڑے بڑے کبار علماء، بڑے قابل قدر قابل احترام گزرے ہیں، انہوں نے آپس میں مقابلے میں کتابیں بھی لکھ دی ہیں، ایک کہتا تھا باندھنے ہیں، ایک کہتا نہیں باندھنے، لیکن یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی باندھنے کے قائل ہیں تو ان کو یہ سمجھ آئی ہے، لیکن ہمارے علم کے مطابق ان کی بات صحیح نہیں ہے، صحیح بات یہی ہے کہ ہاتھ چھوڑ دینے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔